www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماحول میں اپنے کام کے لیے آگے بڑھایا، اپنے دین کی سمجھ دے کر چلایا اور ابھی چلا رہا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے اور دین کی سمجھ کی وجہ سے وہ اپنا دین بناوے، اپنی آخرت بناوے. یہ بڑی بات ہے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کہ اللہ اسے خیر کی چابی بنا دے. چابی سے دروازے کھلتے ہیں، تالے کھلتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کی چابی بناوے کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلے، ایمان وجود میں آوے، اعمال وجود میں آوے، اخلاق وجود میں آوے، ایمانداری وجود میں آوے، قربانیاں وجود میں آوے، اور جو اللہ کی مرضیات ہیں وہ زندگیوں میں آوے. تو اس کے لیے توبہ لہو، خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو خیر کے پھیلنے کی چابی بنایا اور شر کے مٹنے کی بھی چابی بنایا. مغلاق جو گویا شر پر تالا لگ گیا اور خیر کا دروازہ کھل گیا. گناہ بند ہو گئے، نافرمانیاں بند ہو گئی، بے ایمانیاں بند ہو گئی، زندگیاں سدھر گئی. اس کا کسی کو اللہ ذریعہ بناوے وہ نصیبدار ہے. یہ بشارت دی ہے. صحابہ کرام اس کی ترغیب دیتے تھے لوگوں کو اور فرماتے تھے: کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو. کیا بنو؟ ہدایت کے چراغ بنو. کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو. ہدایت مقصد زندگی ہے. ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بسایا تھا. زمین پر آباد ہو جاؤ، تمہاری ضروریات کا میں نے انتظام کر دیا ہے، تمہاری حیات موت کے مسئلوں کا میں نے بندوبست کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. یہ کہا
کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، احکامات آئیں گے، دین آئے گا زمین پر. جو اس دین کی حفاظت کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، نہیں تو کامیاب نہیں ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میرے پاس سے ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب بنے گا. تو ہدایت کا سبق پہلے سے دیا ہوا ہے. تو ہدایت پر آؤ، ہدایت پر آؤ. اس لیے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو. اللہ اکبر، بڑی دعوت ہے، بڑی بہترین تعبیر ہے یہ. چراغ بنو. چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا رخ سب طرف ہوتا ہے. ایک موم بتی جلاؤ تو موم بتی کا رخ یہ سب طرف ہے، سب طرف. جو ہدایت کا ذریعہ بنے اس کا رخ وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے. اسے کہا کہ ہدایت کے چراغ بنو، کونوا مصابیح الہدی. دوسری بات فرمائی ینابیع الحکم، کہ حکمت کے چشمے بنو. جب پانی پھوٹتا ہے زمین میں سے چشمہ جمبو، کہ حکمت کے اور دانائی کی باتوں کے چشمے بنو، کہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو حکمت کی، دانائی کی، سچی پکی باتیں ملے. ایسے بنو. زندگی کا معیار سمجھا رہے ہیں. ہدایت کے چراغ بنو، حکمت کے سر چشمے بنو. اور تیسری بات یہ ہے کہ کونوا احلاس البیوت، کہ گھر کے ٹاٹ بنو. ٹاٹ ہوتا ہے دروازے پر بچھاتے ہیں، پاؤں پوچھتے ہیں اور پاؤں پوچھ کے ہم داخل ہوتے ہیں. ہلس، گھر کے ٹاٹ. گھر کے ٹاٹ بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ. جیسے ٹاٹ ہوتا ہے، چاول کی بوری ہوتی ہے، اب تو پلاسٹک کی آ گئی، پہلے ٹاٹ کی آتی تھی، پلس کی بوریاں. جب فارغ ہو جاوے تو بچھا دیتے تھے، پاؤں پوچھ لیتے تھے. بارشوں میں بھی دروازے پر بچھا دیتے تھے تاکہ بارش کی نمی جو ہے وہی چوس لے. احلاس البیوت، کہ گھر کے ٹاٹ بنو، کہ اپنی زندگی سادہ بناؤ. زیادہ دنیا میں ادھر ادھر مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کہاں ہوگا؟ کہ یا مسجد میں ہوگا یا اپنے گھر میں ہوگا. وہ ضرورت ہوگی تو بازار میں جائے گا، ضرورت کے لیے بازار میں جائے گا، معاش کے لیے، روزگار کے لیے جائے. ورنہ وہ مارا نہیں پھرتا اپنے گھر میں. ولی سبوں کا گئی تو کا اس کو اپنا گھر کافی ہے، تاکہ زمانے کے فتنوں سے، یہ زمانے کی بربادیوں سے یہ بچا رہے. یہ کہتے تھے حکمت کے چراغ، ہدایت کے چراغ بنو، حکمت کے سر چشمے بنو، اپنے گھر کے ٹاٹ بنو، خیر کے پھیلنے کی چابیاں بنو، شر کے مٹنے کے تالے، شر کے بند ہونے کے تالے بنو. ایک معیار زندگی کا یہ سمجھایا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ ذرا کو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں آگے کیا ہے، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. بڑی نعمت ہے، اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے، لیکن جب کسی کو دین ملتا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے دین دے کر مسلمانوں پر اپنا احسان جتایا ہے. دین دے کر مسلمانوں پر اپنا احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا ہے
بغیر مانگے، بغیر ان کی کاوش کوشش کے اللہ نے احسان کر دیا جو ان کے لیے رسول بھیجا ان میں سے، جو ان کو دین کی دعوت دے رہا ہے، دین کی تعلیم دے رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے. کیونکہ دین بڑی نعمت تھی اس لیے احسان جتایا ہے. من اللہ علی المؤمنین، خاص طور سے ایمان والوں پر. تو ایسے تو دین ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، لیکن یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں ایمان کی نعمت کی وجہ سے، ایمان کی برکت سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے ان پر خصوصی احسان ہے کہ یہ فائدہ اٹھا لیں. ان کے ذمہ کیا ہے، اس لیے یہ جو ہے ذمہ دار ہے، اسے ان کو احسان کے طور پر ذمہ دار بنایا ہے. اللہ نے دین دے کر کے بڑا احسان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا شکر کرنا ہے. اس کا کیا شکر ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کر نہیں سکتا. ہاں، ہر نعمت، کیونکہ شکر ادا کرنے کی توفیق یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے توفیق دی تو شکر کیا. اللہ توفیق نہ دیتا تو کیا کرتا؟ کارن کو توفیق نہیں ہوئی تو اس نے ناشکری کی مال میں، تو برباد ہوا مال بھی، وہ خود بھی. تو اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ بھی نعمت ہے کہ ہم نے تم کو شکر کرنے کی توفیق دی. اس لیے اللہ کی نعمت کا شکر تو ادا ہوتا نہیں ہے. اگر شکر حق تھا بروز شمار گزاری نہ باشد یقین ہزار. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم پڑھتے تھے فارسی کی، ہم معلوم نہیں پڑھاتے تھے. تو اس میں یہ شعر تھا چھوٹی کتاب میں کہ اللہ کا شکر اگر 1000 سال بھی تو کرے تو 1000 میں سے ابھی ایک بھی نہیں ادا ہوگا. کیونکہ ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں، ایک نعمت نہیں ہے. بزرگوں نے کہا ایک نعمت نہیں ہوتی، ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. تو کیسے شکر کرے گا وہ؟ اور دوسرا کمال اللہ کا یہ ہے کہ وہ بغیر مانگے دیتے ہیں. ہاں، کوئی درخواست دینی نہیں پڑتی، کوئی اپیل نہیں کرنی پڑتی، بغیر مانگے. اللہ کی شان یہی ہے کہ احسان کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی طرف سے ابتدا کرتا ہے. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اذکار مسنونہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان بتاتے ہیں، اے وہ پروردگار یہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے. کوئی حقدار نہیں ہے، کسی کا حق اللہ پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں. کون مانگنے گیا تھا کہ آنکھیں دے دو، کان دے دو؟ وہ گیا تھا مانگنے کے لیے، جب آنکھیں نہیں لے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تو میں نے اس انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ایسا کہتے ہیں. دو آنکھیں. ایک دفعہ انگلینڈ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرکز میں، ایسا کر رہے تھے. پیچھے ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں بچہ تھا، بہت خوبصورت بچہ، چھوٹا. پھر مڑ کے دیکھا اور ہونہار تندرست. لیکن باپ کہنے لگا تو مولانا اس کے لیے دعا کرو. کیا بات ہے، اتنا ہونہار خوبصورت بچہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہے، نابینا پیدا ہوا ہے. یہ ہوا نابینا پیدا، اب تو جان ہو گیا ہے. یہ کہ ہم نے اس کے لیے، کیا اس انسان کے لیے میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی ہے، اسے دو ہونٹ نہیں بنائے، ٹھیک ہے، اس کی زبان نہیں بنائی. شاہ عبداللہ صاحب محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ذکر کی ہے، دو آنکھیں، 2 ہونٹ، 1 زبان. کتنے ہو گئی؟ یہ 5 ذکر کی ہے. اللہ کے 50 ہیں کہ 5 اس لیے سنائی ہے
کہ آدمی کا بچہ پیدا ہوتے ہی ان پانچوں کا محتاج ہے. آنکھوں کا محتاج ہے، ماں کو دیکھے، جی ہاں، ماں کی ساتھی کو دیکھے، ہونٹ میں تو چوسے، تو کیسے چوسے گا؟ ایک مرتبہ ایک ماحول میں ہم لوگ تھے تو ایک بچہ اس کو اوپر کا ہونٹ نہیں تھا، پیدا ہی سب ہوا. جی ہاں، اب پریشان ہے. کیوں؟ یہ دودھ چاہے شیشی دے چاہے ماں کی شادی دے، وہ کیسے دے؟ ہے ہی نہیں ہے، پکڑنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو شاہ صاحب کی بات سمجھ میں آئی کہ ہونٹ کا پہلے محتاج ہوا. میں نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی، میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے، وہ زبان نے بنائی، جو زبان سے چکتا ہے یہ کیسا مزہ ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، لیبورٹری ہے. جی ہاں، احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. علماء نے فرمایا اللہ کے احسانات یاد کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو. اللہ کے احسانات کو سوچو کہ پرورش کے لیے کتنے احسانات کیے ہیں، پھر ہدایت کے لیے کتنے احسانات کیے ہیں. دونوں طریقے سے احسانات ہیں. پرورش کے لیے بھی احسانات ہیں، یہ پالتے ہیں اور پالنے میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں. غریب بنا کے پالے گا، مالدار بنا کر کے پالیں گے. جی ہاں، مخلوق میں آپ کو مختلف لوگ ملیں گے، بیمار بھی ہے، تندرست بھی ہے، کمزور بھی ہے، قوی بھی ہے، سب کو پالنا ہے. پالنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھانا چارہ دے رہے، اتنا نہیں ہے کہ کھانا چارہ دے کر پالتے ہیں. یہ دیکھو قدرت کیسے پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اس میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس لیے اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. گمراہیوں میں سے نکال کر کے، نافرمانیوں کے ماحول میں سے نکال کر کے، ہدایت دے کر کے ہدایت کے راستے پر چلا رہا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین پر کیا پابند کرے، استقامت پیدا کرے. استقامت شکر ہے، اپنے آپ کو پابند کرے. کس کا؟ کہ اپنے دین کا. اللہ نے مجھے دین دیا ہے تو اپنے دین میں ہر وقت آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے. آگے بڑھنا بھی ضروری ہے. عرب حضرات سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے. ابھی بھی ملے تھے مکے مدینے میں نے کہا تم لوگ پرانے ہو، قدیم، جیسے آپ حضرات پرانے، قدیم. عربی میں پرانے کو کیا قدیم. تو میں ویسے ان کو چھیڑتا ہوں. میں نے قدیم کا کیا مطلب ہے، پرانا ہونے کا کیا مطلب ہے. ایک تو پرانا کوئی چیز پرانی ہو گئی، کپڑا پرانا ہو گیا، مشین پرانی ہو گئی. قدیم یعنی بالی، عربی میں پڑھتے بالی، پرانا ہو گیا، اب کام کر نہیں رہا. کیوں پرانا ہے؟ مکان پرانا ہو گیا، کپڑا پرانا ہو گیا، مشین پرانی ہو گئی. یہ مطلب ہے. میں آپ بازار کہتا کہ قدیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. القدیم من یتقدم، القدیم من یتقدم، کہ پرانا وہ ہے جو ہر وقت آگے بڑھے. جیسے ابوبکر سب سے پرانے، پہلے اسلام لانے والے وہی ہیں. وہ کیسے تھے کہ وہ ہر کام میں آگے. ایک دفعہ حضور نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا؟ مجمع سے پوچھا. ابوبکر کا میں نے. آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ کہ میں نے. آج کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی؟ کہ میں نے. جو پوچھے ان کا جواب کہ ہاں میں نے کیا.
पुराना, قدیم. ایک تو قدیم پرانا یعنی ناکارا. مستحلق ہمارے عربی میں کہتے ہیں بیکار ہو گیا. اور ایک قدیم کے معنی آگے بڑھنے والا. اس کام میں اللہ کے کام میں اللہ کے اطاعت میں آگے بڑھنے والا, اللہ کے دین کی نصرت میں آگے بڑھنے والا, امت کی خیر خواہی میں آگے بڑھنے والا, وہ پرانا کہلاتا ہے. اور اس کی ترتیب بھی عالی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عالی. جیسے ابوبکر کی ترتیب عالی, وہ کیا کہ جو کچھ تھا وہ سب دے دیا اللہ کے لیے. گھر میں کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت ہے. پڑھتے ہیں نا روزانہ, یہ کہتے صاحب میں اور اس میں عالی ترتیب. پرانا کہ اس کی ترتیب عالی ہے. تو ہمارے سے ملتے تھے تو ان کو ترتیب سمجھا. ایک ترتیب عالی ہوتی ہے, ایک ترتیب جو ہے درمیانی ہوتی ہے. اپنی ترتیب پر ہے وہ پرانا. تمہاری کہ پرانا کہنے کا تم پرانے ہو, تمہاری تشکیل نہیں کریں گے ہم. تو کیا کرو گے؟ لیکن تمہاری ترتیب قائم کرانی ہے. یہ روز اتنا کریں گے, ہفتے کا اتنا کریں گے, مہینے کا اتنا کریں گے, سال کا اتنا کریں گے, عمر کا اتنا کریں گے. تو اس پرانے کی تو ترتیب ہوتی ہے, تشکیل تو نئے کی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں یہ پرانے ہیں, اللہ نے انہیں آگے کیا ہے, ان کی رکاوٹیں دور کی ہے, وہ آگے بڑھ گئے. اس لیے اس نعمت کا شکر میرے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر استقامت اور پابندی کی جائے, پیدا کی جائے. چاہے وہ عمل انفرادی ہو, چاہے وہ کام اجتماعی ہو, لیکن وہ اس کا اپنے آپ کو پابند بناوے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اور استقامت ہر وقت دین میں مطلوب ہے, ہر وقت. صحابہ کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں گے تو ان کی استقامت ملے گی. سال ہر سال عمل پر ہے, چل رہا ہے, سال ہر سال بھی ہو گئے. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کی حدیث میں نے سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اور سوتے وقت. یہ حدیث جب سے میرے کان پر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آج تک کبھی فوت نہیں ہوئی. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح فرض نہیں ہے. فرض ہے کیوں بھائی؟ یہ فرض ہے, سب جانتے ہیں. تو حضرت علی جانتے تھے کہ یہ فرض نہیں ہے. ان کو معلوم تھا مسئلہ کہ یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. پھر یہ فرض ہونا, واجب ہونا, یہ تو دلیل کے اعتبار سے ہوتا ہے. عمل کے اعتبار سے یہ مطلوب ہے, جس کا عمل ہونا چاہیے. کسی چیز کا فرض ہونا, واجب ہونا, وہ تو اعتبار دلیل کے ہے. ایسے وجوب کی دلیل ہے, اس کے فرض ہونے کی دلیل ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ عمل مطلوب ہے. اس عمل کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کرو. تو فرمایا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ عمل تسبیحات کا کبھی فوت نہیں ہوا. تو کسی نے مجمع میں سے سوال کیا, لوگ پوچھتے ہیں, پوچھنے والے کہ فلاں میدان جنگ میں آپ مشغول تھے رات دن, بہت بڑا میدان تھا وہ جنگ کا, جہاد کا, تو اس میں کیا کیا تھا؟ یہ پوچھا, اس میں کیا کیا تھا؟ فرمایا اس میدان جنگ میں بھی میں نے یہ تسبیحات پوری کی تھی. میں اس طرح سے نہیں کہ تو انفرادی ہے, اس کو رہنے دو, اجتماعی کو لو. کہتے ہیں یہ تو انفرادی ہے. انفرادی ہونا یا اجتماعی ہونا یہ پہلا ضرورت ہے, لیکن عمل کا مطلوب ہونا یہ ہر وقت ہے. یہ عمل مطلوب ہے, یہ عمل اللہ کو پسند ہے, اسے اس کا کرنا کہ ہاں
اور ہر عمل کو جگہ دی گئی ہے. انفرادی عمل کو ایک جگہ دی جاتی ہے، اجتماعی عمل کو ایک جگہ دی جاتی ہے طریقوں میں. تو اپنی جگہ اجتماعی عمل بھی مطلوب ہوتا ہے، اپنی جگہ انفرادی عمل بھی مطلوب ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے کمال. جیسے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی شاخیں بھی ہوتی ہیں درخت میں. چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، چھوٹی چھوٹی ٹوبلیں، بڑی بڑی شاخیں، یہ مل کے درخت ہے. ایسے ہی دین میں بھی ہے، انفرادی اعمال بھی ہے، اجتماعی اعمال بھی ہیں. جو استقامت اور پابندی میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو استقامت، اس نعمت کا شکر. دوسرا شکر یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں. یہ شکر ہے. عمل میں حسن آوے، عمل میں خوبی آوے، یہ بھی اس نعمت کا شکر ہے. کہ کوئی دعوت دے کہ دعوت خوبی کے ساتھ دے، کوئی عبادت کرے کہ خوبی کے ساتھ، کوئی تقاضا پورا کرے کہ خوبی کے ساتھ. یہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو میں اس طریقے سے کروں کہ اس کو اللہ کو یہ پسند آ جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے کہ اس کو کوئی نہ چھوڑے، یہ دعا مانگا کرے. وہ دعا تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. امام ابن جبل سے فرمایا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا، نمازوں کے بعد اسے مانگ لیا کرو. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بڑی زبردست دعا ہے کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ میری مدد کر، اعنی میری اعانت فرما، میری مدد فرما، میرا ہاتھ بٹا. اس بارے میں کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، اس میں میری اعانت کر. اللہ اکبر. دیکھو ایک تو ذکر ہوتا ہے تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر ہے، مگر یہ ابتدائی درجہ ہے ذکر کا. ذکر کا اعلیٰ درجہ اطاعت کرنا ہے اللہ کی مان کے چلنا. کل مطیع ذاکر. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اذکار میں کہ کل مطیع ذاکر، ہر آدمی جو اللہ کے ماننے میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، وہ اللہ کا ذاکر ہے. رہا تسبیحات، تلاوت، یہ ابتدا ہے. جیسے الف با تا پڑھتا ہے بچہ، آگے عالم فاضل بنتا ہے. ایسے حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری اعانت کر، میں تیرا ذاکر بنوں. اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا کہ وہ مردہ ہے. اتنی بڑی بات ہے. میں تیرا ذاکر بنوں، میں تیری بات مان کے چلوں دنیا میں. اتباع ہوا اور اتباع ہدا دو راہیں دنیا میں ہے. ایک ہوا کا راستہ، اپنی من مانی کا راستہ، خواہشوں کا راستہ، یہ بھی ایک راستہ ہے. اور ایک اتباع ہدا، ہدایت کی پیروی کرے، حق کی پیروی کرے، حق کی تابعداری کرے، مان کے چلے. یہ ذاکر، یہ اصل ہے. جتنی اللہ کی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اللہ کی اطاعت اتنی رحمت. یہ قاعدہ ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو ہدایت لینے کے لیے، رحمت لینے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں. ابتدا کی چیزیں یہاں تک کہ اللہ کی بات ماننا آ جائے. دعا مانگیے کہ اللہ میری اعانت کر تیرا ذکر کرنے پر. دوسرا کہ میری مدد کر تیرا شکر کرنے پر.
دو چیزیں آدمی کی طرف متوجہ ہے اللہ کی طرف سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چیزیں آدمی کی طرف متوجہ ہے. ایک اللہ کے احکام اس کی طرف آ رہے ہیں اور ایک اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں. یہ دو آ رہی ہیں ہر انسان کی طرف. جو احکام آ رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگی کہ میں تیرے احکام کا پابند ہو جاؤں, اطاعت کرنے والا بن جاؤں, تاکہ ذاکر بنوں. اور دوسرا کہ تیرے احکامات کے ساتھ تیری نعمتیں بھی آ رہی ہیں, تو نعمتوں میں کیسا بنوں؟ کہ نعمتوں میں شکر گزار بنوں, احکام میں اطاعت کرنے والا بنوں, اور نعمتوں میں شکر کرنے والا بنوں. کتنی پیاری بات ہے. یہ دعا سکھائی, ایک گہری دعا ہے. کیوں کہ آدمی کے ساتھ نعمتیں ہیں, اس کی آنکھیں, اس کے کان, پھر اس کی سلامتی, اس کی صحت, اس کی تندرستی, اس کا اولاد ماں, پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں. گن نہیں سکتا. ایک نعمت بھی بند ہو جائے پریشان ہو جائے. ایک دوست ہمارے تھے, بیمار ہو گئے, نہیں گیا. کیا تکلیف ہے کہ منشا جو دعا منہ میں بنتا ہے وہ سوکھ گیا ہے. یہ تھوک جسے گھی رہتی ہے کوئی باہر تو کہتا, وہ دعا اندر سوکھ گیا ہے. اس کی دوا ہو رہی ہے, بتائیے. پیشاب آسانی سے ہو جائے کہ بہت بڑی نعمت. پیشاب رک جائے بہت بڑی آفت. ایک دوست ہمارے تھے جوان, جب ان کا پیشاب رک جاتا تھا تو وہ پلٹیاں کھاتے تھے. اتنی تکلیف ہوتی تھی. انتقال کرے. دو چیزیں متوجہ ہوتی ہے, احکام متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے, صبح اور شام, دن کے احکام, رات کے احکام, مالداری کے احکام, غریبی کے احکام, تندرستی کے احکام, مالداری کے احکام. سفر ہے تو سفر کے احکام, حضر ہے تو حضر کے احکام. ہر وقت احکام آتے. اسے دعا مانگی کہ میں تیرا ذاکر بنوں, احکام کا پابند بنوں. اور دوسرا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں. اس کی مدد کر میری کہ میں تیرا شاکر بنوں. نعمت کہ جب نعمت آوے تو اس نعمت میں اللہ کا حق سمجھے. نعمت بندے کی طرف آوے تو اس نعمت میں اللہ کا حق جانے. یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, اس میں اللہ کا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو نعمت مجھے ملے, وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب, کہ اللہ جو نعمت مجھے تیری طرف سے ملے, جو مجھے پسند ہے وہ نعمت ملے, یہ بھی تیرا احسان ہے. اب اگلا احسان یہ چاہتا ہوں کہ وہ نعمت وہاں خرچ ہو جاوے جہاں تو راضی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تو احسان کرے اور یہ نقصان کرے. جی ہاں, اللہ انعام کرے اور یہ نافرمانی کرے. ایسا نہ ہو. کسی مدد مانگی, وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فما تحب, اے اللہ آپ نے مجھے نعمت دی ہے, اب میرے اوپر یہ بھی احسان کر کہ اس نعمت کا ایسا استعمال کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کیوں کہ اصل تو دینے لینے والا تو ہی ہے. تو نے نعمت دی, مجھے اس میں شکر گزار بنا دے. میں حق پہچانوں, تیرا حق بھی پہچانوں, تیرے مخلوق کا حق بھی پہچانوں, اور اس نعمت سے میں وہ تقاضے پورے کروں جو تیری طرف سے آتے ہیں, اور شکر گزار بن کر کے یہ تقاضے پورے کروں. یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کر کے, نہیں بوجھ سمجھ کر کے نہیں. آدمی کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کی نعمتوں میں شاکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میرے اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ نے نبیوں کی صفتیں بیان کی ہیں, یہ شاکر تھا,
شاکرا لانعمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی، یہ نعمتوں میں شکر گزار. نوح علیہ السلام کی صفت بتائی، انہ کان عبدا شکورا، یہ تو شکر گزار بندہ تھا. نوح علیہ السلام لمبی عمر پائی. علماء نے لکھا ہے کہ ساری عمر روزہ رکھتے تھے. نوح علیہ السلام کہ ساری عمر روزہ رکھتے. اللہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن افطار کرتے تھے. انہ کان عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر گزار بندہ. نعمت کا شکر جی آئیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نعمتیں دے رہا ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کی محبت میں غافل ہو جائے، یہ غلط کیا ہے. بلکہ دیکھے کہ اس نعمت میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جسے اللہ راضی ہو. جیسے صحابہ کے کیسے سنتے ہیں، ایک صحابی کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی ہے کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی حضور کے زمانے میں کھلے مال پر. کھلا مال ہوتا تھا، ان کے جانور ہوتے تھے، اونٹ، بکریاں، بڑی تعداد میں ہوتی تھی، جنگلوں میں رہتی تھی، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی. تو اسی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی آتا تھا کہ آپ کے مال میں اتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنا مال ہے، پھر حساب کر کے بتا دیتے اتنے زکوٰۃ دو. تو صحابی کے پاس وصول کرنے کے لیے آدمی آیا کہ آپ کا مال کیے، یہ میرے اونٹ ہے. اور انہوں نے حساب کر کے کہا اتنے عمر کا اونٹ آپ کو دینا پڑے گا زکوٰۃ میں. اس نے کہا اتنے عمر کا اونٹ یہ تو چھوٹا ہوگا، بڑی عمر کی اچھی اونٹنی لے جاؤ، دودھار جو دودھ بھی دے. جی ہاں، جتنا واجب ہے اسے زیادہ دینا چاہتے ہیں. یہ شکر گزار، نعمت کے قدردان، نعمت دینے والے کے قدردان. یہاں تقاضا آیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے. بیچ میں بات آ گئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ کا خاص اہتمام ادا ہونا چاہیے مالداروں کو. یہ نہیں کہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت ہے، کوئی مانگنے آیا، چندے والا آیا، ضرورت والا آیا تو اس کو دے دیا، رسید کٹوا لی، یہ کافی نہیں. اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا، شریعت کے مطابق علماء سے پوچھ کے کس مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ پوری ادا ہوتی نہیں ہے. اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے تو کوئی مسلمان غریب نہ رہے. اسے مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرے، مرد بھی اور عورت بھی. بڑا فریضہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. حج کرنے کا جذبہ ہوتا ہے یا عمرہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، حالانکہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، اور مختلف مالوں میں وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خالی کیش میں نہیں. یہ پوچھنا چاہیے عالموں سے کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر وہ زکوٰۃ دے. چیلوں میں وقت کیسا لگا، ملکوں میں سفر کرنے میں کیسا لگا، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. مجھ سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو گئی، یہ فرض ہے شریعت کی طرف سے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں اور اس حساب پوچھے عالموں سے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ، بہت تھوڑے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر حساب کریں تو 52.5 تولا چاندی یہ پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. 52.5 تولے قیمت پوچھو
جیسے بہت لوگوں پر زکات واجب ہے اگر وہ حساب کرے تو، لیکن وہ دیتے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے. مولانا اللہ صاحب نے تو یہ تمنا ظاہر کی تھی، اس میں تبلیغ ہے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور ساری رکعتیں نمازوں کی ادا ہوتی ہے، اس طرح زکات کی رقم کا ہر پیسہ ادا ہونا چاہیے. کیوں؟ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، مال اللہ کی بڑی نعمت، نعم المعونہ کہ مال بہترین سہارا ہے آدمی کے لیے. اس لیے اس کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہ بندوں کا. تو وہ صحابی کے بعد جب مال کی زکات کے لیے آیا تو اسے جو حساب کر کے جو اونٹ بتایا انہوں نے کہا یہ چھوٹی عمر کا ہے، یہ نہ سواری کے کام کا نہ دودھ کے کام کا. میری رائے ہے کہ آپ بڑی عمر کی اچھی اونٹنی نہیں لے جاؤ. میں غریب تھا، اللہ نے مجھے پہلے مال نہیں دیا، اب نے مجھے مالدار دیا بنا گیا. اب میں صاحب نصاب ہو گیا، میرے پاس زکات واجب ہو گئی، اللہ کا نبی کا آدمی زکات لینے کے لیے میرے پاس آیا، یہ میری خوش نصیبی ہے. اس لیے اچھی بڑی عمر کے اونٹیں لے جاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، کسی غریب کو دیں گے تو غریب کے بچے دودھ پیئیں گے. اس کو کہیں سفر کرنا ہوگا تو سوار ہو کر جائے گا، لے جائے گا بچوں کو، اپنا کام کرے گا. اچھی عمر کے اونٹیں لے جاؤ. اللہ نے مجھے آج مال دیا، یہ شکر. دین کے تقاضوں کو خوش دلی سے ادا کریں. اس سے خوش دلی سے عبادت کا تقاضا ہو، دعوت کا تقاضا ہو اور اس میں مال لگاؤ. یہ کیسے لگاوے گا؟ خوش دلی سے لگاؤ. کہ میں کہاں مالدار تھا، اللہ نے مجھے مالدار کیا ہے، میری محتاجی اللہ نے ختم کی ہے. آج اللہ کا کام، اللہ کے کام کے لیے میرے پیسے کی ضرورت پیش آئی، میرے پیسے حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے. یہ خوش دلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ مانگ رہے ہیں، اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی، کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد کر تیرے شکر کرنے پر، تیرا شکر کروں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے. یہ میرے بندے نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، حق ادا کیا. بندگی کی شان ہے یہ کہ شاکر بنے، ذاکر بنے، صابر بنے. یہ وہی بندگی کی شان ہے. بندہ ہوں میں، حالات آئیں گے تو صبر بھی کریں گے، حالات آئیں گے تو شکر بھی کریں گے. توفیق ہوگی اللہ کی تو اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. یہ دعا مانگی ہے حسن عبادت ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کو خوبی کے ساتھ ادا کروں. عبادت میں خوبی آوے، دعوت میں خوبی آوے، محنت میں خوبی آوے. یہ پیدا کرنا ہے، اس کی دعا مانگیے. ہر چیز کی خوبی ہوتی ہے، مکان کی خوبی، کھانے پینے کی خوبی، لباس کی خوبی. لوگ پیدا کرتے ہیں بڑھیا سے بڑھیا لباس، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت میں کھانا بنائے گا، اپنی طاقت میں مکان بنائے گا، راحت کا، سہولت کا. جی ہاں، ایسے کہتے ہیں دین بناؤ، اپنا دین بناؤ، دین میں خوبی پیدا کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس کا ترجمہ حضرت معنی نے لکھا ہے کہ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ترجمہ لکھا ہے. کیا کرو؟ اچھی طرح کام کرو. جیسا دنیا کاموں کو اہتمام سے کرتے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو اہتمام سے، مکان بناوے تو اہتمام سے، کھانے بناوے تو اہتمام سے، مہمانداری کسی کی کرے تو اہتمام سے. جی ہاں، بوجھ لے کر کے کام کرتے ہیں دنیا کے. مکان بنایا بوجھ لے کر کے، شادیاں کی بوجھ لے کر کے. ہوتا نہیں ہوتا، تاکہ اس میں خوبی آ گئے. دین کے کام کیسے کرو گے؟ یہ خوبی کے ساتھ. اس کے ساتھ کیونکہ دین کے کام خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہوتے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق اپنے کاموں کو اچھے سے اچھا بناؤ. عبادت ہو، خدمت ہو،
جو بھی چیز ہو، لین دین ہو خوبی کے ساتھ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حکم کے تو حکم پورا کرنا ہے. حکم پورا کرنے میں اگر نقصان بھی آیا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے، وہ قربانی ہے. حکم پورا کرنے میں نقصان ہوا، کیا نقصان نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو قربانی ہوئی ہے کہ اپنا نقصان برداشت کر کے اللہ کو راضی کیا ہے. اپنا نقصان برداشت کیا. جیسے مہاجرین نے ہجرت میں بہت نقصان ہوا. ہجرت میں اتنا نقصان ہوا تھا کہ لوگ فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے. ہجرت میں غریب ہو گئے. فقراء مہاجرین کہنا ہے. اللہ کے سب فقیر غریب نہیں تھے، لیکن ہجرت کی وجہ سے غریب ہو گئے، نقصان کیا. کیونکہ ہجرت کا حکم ہوا تھا. یہ اصلی تابعداری ہے کہ اپنا نقصان کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا. یہ قربانی کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے وہ اس راستے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے کہ اللہ کا کام کریں گے. نقصان ہوا تو حق کے راستے میں ہوا ہے نا. اس نقصان کا بدل دیا جائے گا. جی ہاں، ایذا ہوئی ہے کہ ایذا کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تکلیف لوگوں نے پہنچائی ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. نقصان ہوا ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ایسا نہیں جیسے کہ مینیجر کا ہوتا ہے. مینیجر نہیں کہتا مجھے تو کام چاہیے، نوکروں سے کہتا ہے مجھے تو کام چاہیے. میں نہیں جانتا تمہارا باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، میں نہیں جانتا، مجھے تو کام چاہیے، ابھی چھٹی نہیں ملے گی. ہاں، ایسا نہیں ہوا اللہ کا کام. اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف رحیم ہے. کبھی کام کا تقاضا ڈالیں گے اور اس میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان برداشت کر لو اور تقاضے پورے کر لو. جو نقصان ہوگا وہ نقصان شمار نہیں ہوگا، بلکہ مذہب کی زبان میں اس کو قربانی کہا جائے گا. یہ قربانی اس نے اللہ کے راستے میں قربانی دی. جتنی قربانی اتنا اللہ سے قریب ہوگا، جتنی قربانی ہوگی اتنا قریب ہوگا. پھر قریب جا کر جو مانگے گا وہ اللہ اس کو دے گا، کیونکہ اللہ سے قریب ہو گیا ہے. جیسے تعلقات میں لوگ قریب ہوتے ہیں تو قریب والوں کی سنی جاتی ہے. تو ہمارے بہت سے قریبی، ان سے بہت قریبی تعلقات ہے تو اس کی رعایت کی جاتی ہے. تعلق ہے، قرب ہے تو اس کی رعایت کی جاتی ہے. اس تعلق میں، اس قرب میں کام بنائے جاتے ہیں. تو جب بندہ قربانی دے گا اللہ تعالیٰ کی، اس کے تقاضے پورے کرے گا تو اللہ سے قریب ہو جائے گا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، جماعت کے آدمی تھے. ڈاکٹر کا مطلب ہے، میں نے بھی ان کو دیکھا ہے. ان کے ساتھ سب بہت اچھے آدمی تھے، بڑی اخلاص والے. تو وہ حضرت سے بہت سے باتیں پوچھتے رہتے تھے. ایک دفعہ یہ پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ روزانہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کرے تو ہوگا، اللہ نہ کرے تو نہیں ہوگا. ہدایت اللہ دے گا تو ہوگی، ہدایت اللہ نہ دے تو پھر نہیں. یہ روزانہ آپ سمجھاتے کہ اللہ ہدایت دے تو ہدایت، اللہ نہ دے تو نہیں. تو جب اللہ ہدایت دے تو ہدایت اور نہ دے تو نہیں، تو پھر آپ ہم کو اتنا چکر کیوں ڈالتے ہمارے اوپر؟ یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں پہنچو، وہاں پہنچو. اللہ کو دینے ہو تو دے گا، نہیں دینا. ہمارے چکروں سے کیا ہوگا؟ ہم کو چکر دیتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. یہ پوچھا حضرت صاحب. ہاں، بات تو یہی ہے کہ اللہ اپنی شان میں اکیلا ہے. اگر وہ ہدایت دے تو ہدایت، نہیں تو نہیں. اگر وہ بچاوے تو آدمی بچ جاوے، اللہ نہ بچاوے تو کوئی نہ بچے. اللہ حیات دے تو حیات، اللہ موت دے تو موت. اپنی شان صفات میں اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک. اس لیے اللہ ہدایت دے تو ہدایت، نہیں تو نہیں. رہا تمہارے چکر، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اس ملک میں جاؤ، اس ملک میں جاؤ، اس علاقے میں جاؤ، اس علاقے میں جاؤ. تو فرمایا تمہارے چکر لگانا یہ تمہاری قربانی ہوگی، اور جب تم قربانی دو گے تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے.
اور قریب جا کر کہو گے کہ اللہ یہ کر دے تو وہ کر دے گا، کہ اللہ ہدایت دے تو وہ دے دے گا. اس لیے تمہیں قریب کرنے کے لیے تمہیں چکر دیتے ہیں کہ تم اپنی قربانیوں سے قریب ہو جاؤ، پھر جو مانگو گے وہ کر دیں گے اللہ، کیونکہ تم پابند ہو گئے اس کے. جو تمہاری مانگ وہ پوری کرے گا. یہ سمجھا کہ تمہاری قربانیاں تمہیں اللہ سے قریب کرے گی. جیسے صحابہ نے قربانیاں دی تو صحابہ مستجاب الدعوات ہو گئے، ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھی، اتنے قریب ہو گئے. جیسے کسی حاکم کسی افسر سے کوئی قریب ہو تو وہ ایک رنگ کرے تو کام ہو جائے. کیوں ایسے بتا میں رنگ کرتا ہوں، یہ ہمارا تعلقات ہے. پتا نہیں دنیا میں آج ایسا حضرت فرماتے تھے کہ ہم تمہیں چکر اس لیے دیتے ہیں یہاں کے اور وہاں کے تقاضے یہ وہ کہ تم اپنے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. یہ جو مانگو گے وہ دیں گے. پوچھو نہ خواہ خدا خواہ چنی میری حد الزام مرادیں متقی. تو جو چاہے گا خدا وہ کرے گا، کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کی مرادیں پوری کیا کرتا ہے. للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے کامیابیاں ہیں. پرہیزگاروں کو اپنی مراد پانا ہے. یہ جو اللہ کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ اللہ اسی مرادیں پوری کرتے ہیں. جی ہاں، جب اس کی مرادیں بدل جاتی ہے، اسی مرادیں کھانے پینے کی نہیں ہوتی. ہاں، اسی مرادیں وہ ہو جاتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ مرادیں ہو جاتی ہیں. حضرت نے یہ بات سمجھائی کہ تمہارے تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، پھر تمہاری مانگ ہوگی اور خدا کی دین ہوگی. تم اللہ سے مانگو گے اور اللہ دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں مشرک تھی. اس کے پیچھے وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے. وہ مان کے نہیں دیتی تھی. ابو ہریرہ پریشان، ماں کہ میری ماں مسلمان میں جا گئے. دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی بات کی ان سے تو وہ بگڑ گئی، اور بگڑ کر کے ابھی کبھی کچھ حضور کے سامنے بھی بچ گئی. ابو ہریرہ بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے. ہاں، روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تھے. کیا ہوا؟ کہ یہ ہوا. روزانہ دعوت دیتا تھا، روزانہ ماں کو سمجھاتا تھا، آج تو وہ بگڑ کر ابھی کا بھی بول رہی ہے. یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہو جائے اور اس کی دعا کر دیجیے. یہ تعلق کی بات ابو ہریرہ کی اور حضور کی. رات دن ساتھ رہتے تھے نا. یا اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہو جائے، اس کی دعا ہو جائے. میری ماں مشرک ہے. مجھے دعا کرنا ہے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہے. یہ تعلق کی بات. قربانی دیتے دیتے قریب ہو گئے. ابو ہریرہ سیدھے چلے گئے. جب حضور دعوت تو دیتے ہی ہیں، آج دعا بھی دے دیں. حضور نے دعا کرنا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہو. ابو ہریرہ خوش ہو گئے تو اب کام ہو گئے، دعا ہو گئی. یہ قریب کی دعا، قریب والے کی دعا سنی جاتی ہے. ابو ہریرہ حضور سے قریب ہے، حضور اللہ سے قریب ہے. مسئلہ آسان. گھر گئے تو گھر کا دروازہ بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی جیسے کوئی غسل کر رہا ہو. معلوم اماں غسل کر لیجیے. اماں نے اندر سے کہا پہ اٹھ جاؤ. پھر کپڑے پہن کر کے دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے سنایا ابو ہریرہ کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ خوش ہو گئے. یہ مثال ہے. یہ کام کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو گئے. اب کوئی بات آ گئی تو اب اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ کر دو، پھر اللہ کر دے. جی ہاں،
پچھلے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو مسجدوں میں دعوت تھی، یعنی ان کی دعا ہر وقت قبول ہو، ایسے تعلقات پیدا ہو گئے۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ کا کام کرتے کرتے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے کہ جب مانگیں گے اللہ ان کی دعا سن لیں گے۔ اس لیے اللہ کا یہ بڑا احسان ہے میرے دوستوں کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ اس دین کے کیا تقاضے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اس دین کا میرے دوستوں یہ تقاضا ہے کہ اپنے اندر ایمان اور یقین کی اتنی طاقت بنانی ہے محنت کر کے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہمیں اللہ کے فرضوں کے ادا کرنے پر کھڑا کرے۔ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، ایمان کی ہو، عبادت کی ہو، لین دین کے ہو، رہن سہن کے فرائض ہو، ہر لائن کے فرائض ہوتے ہیں کہ اپنا ایمان اور یقین محنت کر کے اتنا بناؤ کہ جس لائن کے اللہ کے فرائض ہیں ان فرائض کے ہم ادا کرنے والے بنیں۔ نماز ہے تو نماز کا فریضہ وہ تو سب سے اونچا فریضہ ہے، اس کو تو اچھے سے اچھا ادا کرنا ہے۔ اس جگہ میں نے کہا زکوٰۃ حساب پوچھے عالموں سے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اور زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کریں۔ ایسے باقی فرائض کہ حج فرض ہے تو حج کو سیکھ کر کے ادا کریں، حج سیکھیں، یہ نہیں کہ پیسے ہو گئے پاسپورٹ ہو گئے تو چلے گئے، وہ حج سیکھا نہیں ہے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی نہیں کرنا، سیکھا سیکھی کرنا۔ تو اپنا ایمان اتنا بنانا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اپنا ایمان اتنا بنانا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے حرام سے بچائے۔ جی ہاں، یہ بڑا دین ہے کہ اللہ نے اسے حرام کی ہے کہ بھائی اب نہیں جائیں گے اس کے پاس۔ اللہ نے اس محنت میں یہ شان رکھی ہے کہ اگر یہ محنت صحیح اصولوں کے ساتھ ہو تو آدمی میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والا، اللہ کے حرام سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، حرام میں تھے نکل گئے، حرام میں تھے نکل گئے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ سودی کاروبار کرتے تھے، کیا بند کیوں؟ ادھر زمان میں بدل رہا تو بات سمجھ میں آئی۔ پھر پوچھا کہ میں نے تو یہ کیا ہے۔ مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہے گئے کہ میں تو ریلوے میں ملازم تھا، ٹکٹ چیک کرنے کا میرا کام تھا، اب ریٹائر ہو گیا، میں نے رشوت کھائی ہے۔ رشوت کھائی ہے ٹکٹ لینے دینے میں، ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھ کیا کروں؟ اب اندر فکر پیدا ہوئی کیونکہ ایمان ہوا۔ جب ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان کی محنت سے تو گناہ چوکتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ چوکتے ہیں اندر، یہ اللہ کا حق مارا ہے، بندے کا حق مارا ہے، یہ کیا ہے، وہ چوکتے ہیں اندر۔ جیسے بدن سن ہو جاوے اور پین لگاوے تو کچھ نہیں، لیکن اگر بدن سن نہیں ہے، بدن صحیح ہے تو معمولی خراش بھی اثر کرتی ہے۔ ہاں، تو گناہ، یہ گناہ کسے کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چبھے۔ جب تو اس کو گناہ چوبنے لگے ہاں تو سمجھ کے دل میں حیات آئی ہے کہ گناہ وہ ہے جو اندر چوبے۔ جب دل میں حیات آتی ہے تو پھر گناہ چوبتے ہیں اندر۔ ایمان کی محنت کی وجہ سے کچھ اثرات دل پر پڑتے ہیں، جیسے دوا کھانے سے اثرات طبیعت پر پڑتے ہیں، ایسے ایمان کی محنت سے اندر اثرات پڑتے ہیں اور پڑنے چاہیے۔ ایمان کی محنت کے اثرات ایسے پڑنے چاہیے جیسے دواؤں کے اثر پڑتے ہیں، موسم کے اثر پڑتے ہیں آدمی کی طبیعت پر، ایسے ایمان کی محنت میں پھرے تو اس کے اثرات پڑنے چاہیے اندر۔ اسے اندر گناہ چوبتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ میں نے تو رشوت کھائی ہے ٹکٹوں کے بارے میں،
اور رشوت کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کھانے والا کھلانے والا سب. تو میں کیا کروں؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کا حق ہے اگر تمہیں معلوم ہے کس کے پیسے لیتے وہ پیسے واپس کرو. یہ مسئلہ ہے کہ جس کے پیسے کھائے ہیں اگر تمہیں وہ آدمی یاد ہے تو اس کے پیسے واپس کرو. مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واضح فرمائی تو رشوت کی بات کی. ایک ساتھ وہی تھے جنہوں نے رشوت کھائی. تو کیا آپ نے رشوت کی بات کی؟ میں نے تو رشوت کھائی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ان کا نام یاد ہے اور تم ان کو پہچانتے ہو تو ان کے رقم واپس کرو. یہ توبہ ہے اور کوئی توبہ نہیں. انہوں نے وہ رقم واپس کی. رقم تھی نہیں تو اپنی زمین دے دی. توبہ کرائیں، توبہ کرائیں. زمین بیچ کر کے اس کی رقم واپس کی. اب رقم بچ گئی، پھر مولانا سے تعلق ہوا، پھر ہنس کیا، پھر پوری زندگی بدل گئی. اس محنت میں یہ اثر ہے بزرگوں کی صحبت اور دین کی محنت، یہ بہت مؤثر ہوتی ہے، بہت مؤثر. زندگی بدل دے، کھانے کو سونا بنا دے، ایسا آدمی بن جاتا ہے صحیح محنت سے. انہوں نے کہا ایمان کی محنت اتنی کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے. جی ہاں، یہ دونوں باتیں اہم ہیں. کوئی آدمی خدا سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے فرائض ادا نہ کرے. سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے والا وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض کو ادا کرے. فرائض کا قرب ہوتا ہے، فرائض کے وجہ اللہ سے قریب ہو جائے. فرائض ادا نہیں ہوئے ہیں، نوافل میں لگا ہوا ہے اور فرض باقی ہے، اللہ سے قریب نہیں ہوگا. عبداللہ بن عباس سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ دن کے روزہ رکھتا ہے، راتوں کی عبادت میں ہے، لیکن جمعہ میں اور جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتا. جمعہ کی نماز میں اور 5 وقت کی بعد جماعت نماز اس میں شریک نہیں ہے وہ، باقی نوافل روزے فرمایا وہ تو دوزخی ہے. اسے فرائض غائب ہو رہے ہیں، فرائض میں ہے نہیں وہ. یہ تقاضا ہے ایمان کی محنت کا کہ اپنے اندر یہ محنت اتنی اثر کرے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے. اور تیسرا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلا ہے، کہ اللہ کے دین کا یہ تقاضا ہے، اس تقاضے کے لیے اپنی جان مال کے ساتھ تیار ہو جائے. اتنا ایمانی معیار قائم کرے کہ دین کے تقاضے آئیں گے، جان مال لگانے کے، محنت کرنے کے، حق ادا کرنے کے، تو اس کے لیے تیار رہے. یہ آدمی کے ذمہ ہے کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرے تاکہ یہ ایمان اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. باقی اللہ کے فرائض لائے ہوئے، لوگوں کے حقوق برباد ہوئے ہیں، حرام میں ہے، کہ پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو میرے دوستوں اس معیار بنانا ہے، دین کی محنت کرتے کرتے، فرائض سے ادا کرنے والے، حرام سے بچنے والے، حقوق ادا کرنے والے، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے والے. یہ کیونکہ اللہ کے دین کے تقاضے اس امت کے اوپر ہیں اور کوئی امت ہے نہیں. استقامت اور نصرت یہ 2 ذمہ داریاں ہیں، استقامت اور نصرت. استقامت اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے دین میں اپنی استقامت پیدا کرے تاکہ اللہ کے دین کی طرف سے آنے والے جو حقوق ہیں وہ پورے ہو جائیں. ایمان کے، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، یہ پورے کریں. دوسرا کہ اللہ کے دین کا مددگار بنے. یہ دوسرا پہلو ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے دین کا مددگار بناوے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے کی ذمہ داری دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار بنو. نصرت عربی زبان میں عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں نصرت کے معنی مدد.
لیکن نصرت کا اصلی ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں پانی دینا زمین کو. ایسے معنی ہے اس کا کہ زمین سوکھ گئی تھی، اس کو پانی ملا. تو سوکھی اور بنجر زمین پر جب پانی پڑتا ہے تو وہ زمین آباد ہو جاتی ہے. پھر اس کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے. زعفران کی زمین زعفران اگاتی ہے، ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے، اناج کی زمین اناج اگاتی ہے، باغ کی زمین باغ تیار کرتی ہے. وہ پانی آ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا دین دنیا میں زندہ کریں گے. ایمان کا دین لوگوں کو خبر نہیں ایمان کیا ہے. آج ایسا حال ہو گیا ہے، آج ایسا حال ہو گیا ہے کہ لوگ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. ہاں، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ علاقوں میں پھرے 18 سال کے جوان نوجوان محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. گھر میں دین نہیں ہے، گاؤں میں مکتب نہیں ہے. گھر میں دین نہیں ہے اور گاؤں میں کوئی مکتب نہیں ہے کہ ابتدائی تعلیم ہو جائے بچوں کی تاکہ اللہ رسول کو جانے. ماحول میں دین نہیں، باہر کا ماحول تو خراب ہے. اس ماحول میں زندگی میں محمد رسول اللہ کو نہیں آتے. ایسا حال ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کو نہیں پتا. سوکھ گیا کیوں؟ پانی کٹ گیا. جب پانی کٹ جاتا ہے تو اچھی اچھی چیز سوکھ جاتی ہے. جب دین کی نصرت کٹ جائے گی تو یہ سوکھ جائے گا. رسمی طور پر مسلمان ہوگا، رسم ایک نام. اس لیے امت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. کیا کرے گا؟ اپنے دین کا مددگار بنے. ہر نبی اپنے لیے مددگار مانگتے تھے. من انصاری الی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے جو میرے دین کے کام میں میرا مددگار بنے؟ جب دعوت قائم ہوتی ہے تو نصرت زندہ ہوتی ہے. جب دعوت قائم ہوتی ہے تو ہجرت زندہ ہوتی ہے، نقل و حرکت زندہ ہوتی ہے، نصرت زندہ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں تشریف رکھتے تھے اور پھرتے تھے اور فرماتے تھے من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ. کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں خدا کی بات پہنچاؤں پھر خدا اس کو جنت دے؟ نصرت کا تقاضا ہوتا ہے. جب دین کی دعوت آتی ہے تو وہ نصرت کا تقاضا کرتی ہے. پھر مددگار کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اور خوش نصیب بندے. وہ پہل کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں. جیسے مہاجرین شفقت کرنے والے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات پر شفقت کی اور ساتھ دیا. قریش نے مخالفت کی آپ کی اور آپ کی بات کو چلنے نہیں دیا. حالانکہ اللہ نے قریش پر بڑا احسان کیا تھا کہ انہیں کے خاندان میں اللہ نے نبی پیدا کیا، ان کی زبان میں قرآن اتارا. بڑے بڑے احسان کیا اللہ نے، لیکن انہوں نے ناقدری کی، ساتھ نہیں دیا، نصرت نہیں کی. عائشہ ام المؤمنین فرماتی جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ مدینے سے لوگوں کو لایا مدد کرنے کے لیے. ان کو ہٹایا، قریش کو ہٹایا. چنانچہ قریش کے لوگ ہٹے، کچھ مرے کچھ مارے گئے اور محروم ہو گئے. جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے، باقی کو ہٹا دیا ویسے. اور اللہ مدینے سے لوگوں کو لایا. مدینے والوں نے یہ کام کیا کہ وہ ہر وقت ہر نصرت کے لیے تیار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آپ کے دین کو پہچانا، آپ کی دعوت کو پہچانا اور اسے قبول کیا. جب قبول کیا تو حضور نے تقاضے رکھے تو ہم تقاضوں کے لیے تیار ہیں. اور ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم آپ کو مدینے لے جائیں. لیکن ہم ابھی لڑ رہے ہیں آپس میں. جو خاندان تھے اوس اور خزرج ان کے لڑائی چلتی تھی کہ ہم ابھی کٹے پٹے ہیں آپس میں. اگر آپ ہمارے آئیں گے تو آپ کو ساتھ نہیں ملے گا. اس لیے یا رسول اللہ ابھی تو آپ یہاں رہیں. اب آپ کی بات ہماری سمجھ میں آئی ہے. جو پہلی جماعت ان کی آئی تھی، ہم آپ کی بات ہماری سمجھ میں آئی ہے. اب ہم جا رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھائیں گے اور اپنی قوم کو اس کام کے لیے تیار کریں گے. جب ہماری قوم تیار ہو جائے گی پھر آپ کو لے آئیں گے اور آپ کا پورا ساتھ دیں گے. نصرت
ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ انصار مدینہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی ہے، اور وہ نصرت بھی ایثار کے ساتھ کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایثار کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، ایثار کے ساتھ نصرت کی ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھا، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، اور جو دین کا تقاضا آیا اپنے آپ کو اس کے لیے چلایا۔ دو بھائی ہیں، ایک زخمی ہے، ایک کم زخمی ہے۔ جو کم زخمی تھا اس نے زخمی بھائی کو اٹھایا اپنے کندھے پر، تاکہ جہاں تقاضا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ پڑھتے نا کس سے؟ حکایت صحابہ میں، حکایت صحابہ بھی عجیب کتاب ہے، 12 باب ہیں حکایت صحابہ میں، چھوٹی کتاب، 12 باب۔ جی یہ حضرات اتنی خوبیوں والے تھے کہ 12 باب بتا کر کے ان کی خوبیاں بتائی، میں نے اس طرح کام کیا ہے۔ تو میں نے کہا انصار مدینہ نے جو نصرت کی ہے وہ ایثار کے ساتھ کی ہے۔ ایثار کا درجہ سب سے اونچا ہے کہ اپنی حاجت کو نہیں دیکھا، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، اپنی بیماری کو نہیں دیکھا، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، جو اللہ کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ دعوت ہو، خدمت ہو، خرچ کرنا ہو، اس لہذا ان کی تعریف کی ہے۔ وہی اسے روڈالا انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ ایثار سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ فقر و فقہ میں ہے مگر ایثار سے کام لے رہے ہیں۔ تو دین کے ہر کام میں انصار مدینہ نے ایثار سے کام لیا، اپنے آپ کو آگے رکھا، اپنی جانی مانی ساری توانائی اس میں لگائی۔ تو ایک مرتبہ مہاجرین نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ انصار مدینہ جو ہے انہوں نے تو ساری نیکی ساری خیر کما لی، ہمارے حصے میں کیا؟ کیوں کہ شہید بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں، دین کے تقاضے مال سے یہ زیادہ پوری کرتے ہیں، خدمت ہماری یہ زیادہ کرتے ہیں، آپ کی نصرت والا آپ کی خدمت یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ تو ہر کام میں آگے ہے۔ ایسی قوم ہے کہ اپنی زمینیں بھی ہم کو دی، اپنے گھر بھی ہم کو دیے، اور پیداوار تقسیم کرتے تھے تو پیداوار میں زیادہ پھل زیادہ مال ہوتا تھا وہ حصہ مہاجرین کو دیتے، اور جس میں کم ہوتا تھا وہ خود لیتے تھے۔ تو یہ تو ساری خیر لے گئے، ہمارے لیے کیا رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان والی خیر کمانے کے لیے تمہارے لیے راستہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ تم ان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، تم ان کی قدر کرو، تم ان کی تعریف کرو، اور ان کے حق میں دعائیں مانگو۔ یہ اصول بتایا۔ جب اس صحتوں میں کچھ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ آگے رہتے ہیں، زیادہ محنت میں آگے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان کی طرف سے دل میں تنگی آئے، دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، ان کے ساتھ حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی قدر کرنی چاہیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کرتے ہیں، جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ پورا کرتے ہیں، اور پھر ان کی قدر کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی دعا مانگیں ان کے لیے۔ تو کہا کہ جو اجر و انعام اللہ تعالیٰ انصار کو دیں گے وہ آپ کو بھی دیں گے۔ آنے والے لوگوں کے لیے اصول بتایا کہ جو زیادہ کام کرے اس کی قدر کرو، اولاً تو خود زیادہ کام کرنے والے بنے، ایثار کے ساتھ اللہ کے دین کی نصرت کریں، اپنے آپ کو خدا کے دین کا مددگار بنائیں۔ کیوں کہ مسلمانوں کے مال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا حق ہے، یہ مسلمانوں کے مالوں میں، مسلمانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا حق ہے۔ وہ کیا کہ مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کا وقت، مسلمانوں کی طاقت، یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگے، یہ اللہ کا حق ہے کہ میرے مال میں، میری جان میں، میری طاقت میں بڑا حق یہ ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگاؤں، تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بلند ہو جائے، ارکان اسلام زندہ ہو جائے دنیا میں، نمازیں زندہ ہو جائے، زکوٰۃ، روزہ، حج، ایک دین کا علم یہ زندہ ہو جائے، کیونکہ کلمہ
کلمے کی محنت سے کلمے کے ارکان زندہ ہوں گے، کلمے والی زندگیاں زندہ ہوں گی. اس پر مسلمانوں کا مال لگنا، مسلمانوں کی جان لگنا، مسلمانوں کی صلاحیت لگنا، یہ سب سے پہلا حق ہے. یہ ترتیب ہے، مگر یہ ترتیب اب مجہول ہو گئی، بلکہ مہجور ہو گئی، چھوٹ گئی. اب یہ ترتیب سمجھ میں بھی نہیں آتی. اب تو الحمدللہ اس کام کی برکت سے اب یہ رخ کھلا ہے جان مال لگانے کا. ورنہ شروع میں جب ہم ملکوں میں جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ تم کو کون پیسے دیتا ہے، کون سی حکومت تمہیں سپورٹ کرتی ہے؟ سعودی حکومت سپورٹ کرتی ہے، فلاحوں کو سپورٹ کرتی ہے اس کام کے لیے، یہ کہتے ہیں. ہاں کیوں کہ مسلمان اپنے دین میں اللہ کے دین کا حق ہی نہیں جانتا. ہم ان سے کہتے تھے، میں نے کہا کوئی آدمی گھر بنا لے، عمارت بنا لے تو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کس نے سپورٹ کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں، گھر کی ضرورت ہے بنایا ہوگا. کوئی شادی کرے تو پوچھتا ہے کہ کس نے سپورٹ کیا. کوئی گاڑی خریدے تو پوچھتا ہے کس نے سپورٹ کیا. کیوں؟ گاڑی ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے. اور دین، یہ دین بیچارہ اللہ والی سے اسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہو گیا ہے. اب تو اسلام کی برکت سے اللہ نے ذہن بنائے ہیں کہ اپنے دین کے لیے اللہ کا حق ہے کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی صلاحیت اللہ کے دین پر لگے. یہ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی جان مال اللہ کے دین کے لیے ہے. مگر یہ ترتیب الٹ گئی ہے. سب سے آخر میں دین آتا ہے. پہلے اپنے سارے کام، پھر آخر میں دین. حالانکہ دین مقدم ہے. ترتیب صحیح ہے کہ دین آگے، دنیا پیچھے. جب دین آگے ہوگا تو ہماری دنیا کو دین کھینچ کے لے جائے گا صحیح راستے پر، اور اگر دنیا آگے ہوگی تو ہمارے دین کو برباد کرے گی. کسی کے دین کو آگے بناؤ، یہ سارے اس کا نام ہے کہ دین کو آگے کرو. تو مسلمان کی جان مال میں یہ پہلا حق ہے کہ ہماری جان مال اللہ نے ہمارے دین کے لیے دی ہے. اس لیے میرا وقت، میرا مال، میری صلاحیتیں دین پر لگے، میری فکریں دین پر لگے. دوسرے نمبر میں میری جان مال جو ہے اللہ کے بندوں پر احسان کرنے پر لگے. پہلے تو دین پر لگے، نصرت پر، عبادت پر. دوسرے نمبر میں میرا مال اور میری صلاحیتیں اللہ کے بندوں پر احسان کرنے پر لگے کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے اور مدینے میں کام چلا تو آپ نے لوگوں کو ہدایتیں دی کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کا رواج ڈالو، السلام علیکم، اور کھانے کھلاؤ. یہ بات کھانے کھلاؤ، یہ نہیں کہ باہر کے لوگ آئے تو کھانا بیچو. اس دنیا میں بڑے بڑے ریسٹورینٹ، بڑے بڑے ہوٹل، یہ طریقہ نہیں تھا. اب تو یہ طریقہ ہوگا نا کہ باہر والوں سے کماؤ. یہ نہیں سکھایا تھا کہ کھانا کھلاؤ، کھلانے والے بنو. افشو السلام، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، سخاوت کرو. انصار مدینہ سے فرمایا تم جاہلیت میں جو سخی تھے اب کیسے ہو گئے؟ تو ان کو سخاوت پر ابھارا. تو انہوں نے اپنی سخاوت میں کیا کہ ان کے جو باغات تھے پھلوں کے، ان کی چاروں طرف دیوار کی باؤنڈری مٹی کی، وہ انہوں نے توڑ دی باؤنڈریاں کہ ہمارے باغ کھلے ہوئے، جو آوے کھاوے، جو آوے لے جاوے. یہ کر دیا. تو اس طریقے تھے کہ ظاہر میں تو سگے تھی، وہ مال اڑاتے تھے. اور اب کیسے ہو گئے؟ تمہیں یہ کر کے بتایا. امت کو سخاوت کی ترغیب دی ہے کہ کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح کرو. جاہلیت کی وجہ سے رشتہ داروں میں دشمنیاں ہو گئی، قبائلی تعصب پیدا ہو گیا، قبائلی دشمنیاں پیدا ہو گئی. ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور آپس میں دشمن ہیں. یہ ختم کرو. اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کا حق ادا کرو. اب فرمایا اپنا نسب پہچانو. عربوں کا نسب محفوظ رہتے.
کہ اپنا نسب پہچانو تاکہ رشتے داروں کو پہچان سکو اور پھر ان کے ساتھ سلوک کرو اور دشمنیاں ختم کرو، سخاوت لاؤ، یہ اعمال سکھائے، اور پچھلی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. یہ تعلیم دی تھی، معاشرت کے احکام کی، دعوت کے احکام دیے، عبادت کے احکام دیے، معاشرت کے احکام دیے. اس کی وجہ سے لوگ بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ بھائی. کونوا عباد اللہ اخوانا، حضور کی دعوت تھی. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور تمہاری معاشرت، تمہارا آپس کا رہن سہن کہ بھائی چارے پر ہو، ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہو. معاشرت، آپس کا رہن سہن. اسلام میں جو معاشرت ہے اس کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. ایک دوسرے پر احسان کرنے والے بنو، ہر مخلوق پر احسان کرنے والے بنو. معاشرت، آپس کا رہن سہن احسان پر، آپس کا لین دین ایمانداری پر. تو معاملات ایمانداری پر، معاشرت احسان پر، عبادت اخلاص پر، یہ بنیادیں قائم کی ہوئی. کہ عبادت میں کیسے رہو گے؟ کہ عبادت میں اخلاص، ایک ہی اللہ ہے، اسی کے لیے کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کرنا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہی حکم دیا گیا ان کو کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کے ساتھ. تو عبادت میں اخلاص اور معاشرت اور رہن سہن میں احسان اور معاملات میں ایمانداری. التاجر الصدوق الامین مع النبیین، ایماندار اور سچا تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا. تو تجارت اور لین دین ایمانداری پر، کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا. یہ ہماری زندگی ہے. انصاف، احسان، ایثار، تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے زندگیوں میں. بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تو اخلاص ہے، قربانی ہے. بندوں کے ساتھ، کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں کہ انصاف سے رہو. انصاف کرنا ہر وقت ضروری ہے، ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. انصاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انصاف نہیں تو ظلم. جیسے اندھیرا نہیں تو اجالا، اجالا نہیں تو اندھیرا. انصاف سے رہو سب کے ساتھ. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے رہو. کوئی دشمن ہوا کہ دشمنی انصاف سے کرو. لیکن دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی انصاف سے آگے نہ لے جانے. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے رہو. تو ہر چیز میں انصاف سکھایا اور انصاف سے آگے احسان سکھایا. کہ انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو حق ہے اس کا، کہ وہ تو دینا ہی دینا ہے. اس سے آگے کہ احسان کرو. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب دہلی، اب تو دہلی بہت ترقی بڑا شہر ہو گیا. پہلے جگہ مختصر تھی، چھوٹی. ریلوے اسٹیشن فقط پرانی دلی تھی جو ہمارے نظام الدین سے 10 کلومیٹر ہے، اور بسوں کا انتظام نہیں تھا. لوگ ہیں سارا، بلکہ ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، اسی پر آنا جانا ہوتا تھا. تو ایک گھوڑا گاڑی والا مقرر تھا. اس کو معلوم تھا کہ مولانا جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی لے کر آ جاتا تھا، ہم لے جاتا تھا. اس کی مزدوری 12 آنے. اس زمانے میں روپیہ کے 16 آنے ہوتے تھے، اب تو 100 پیسے ہوتے ہیں. 100 پیسے نہیں تھے، 12 آنے انگریزوں کے زمانے میں روپیہ 16 پیسوں کو 16 آنے کا ہوتا تھا. تو 12 آنے اس کی مزدوری ہوتی تھی جانے کی، اور آنے کے 12 آنے. تو جب اس کو مزدوری دیتے تھے تو پورا روپیہ دیتے تھے اور فرماتے ہیں بھائی دیکھو 12 آنے تو آپ کا حق ہے اور باقی 4 آنے میری طرف سے قبول کر لو، دیا. تو حق بھی ادا کیا اور احسان بھی کیا. یہ طریقہ معاشرت کا. جیسے حضور نے فرمایا تول کے دو اور جھکتا دو. تو تول کے دینا یہ تو حق ہے، پیسے لیے ہیں. 1 کلو چینی کے 1 کلو چینی تول کے دینا یہ تو حق، اور تھوڑا جھکتا دینا یہ احسان. یہ سکھایا مسلمانوں کو کہ حق ادا کرو، انصاف کی بات ہے. ایسے لیے تو اس کو 12 آنے اس کی مزدوری کے دیتے تھے اور 4 آنے اپنی طرف سے مسلمان کا اکرام. کیا آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ 4 آنے آپ کو اکرام نہیں پورا.
تو اس کے دل میں محبت ہو گئی. وہ جب بھی اس کو پتہ چلے کہ جانے والے فوراً آ جاوے. اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں. انصاف اور احسان سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑھیا تعلقات ہوتے ہیں. دین آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں, بات قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی ہو گئے. اس کو معاشرت کہتے ہیں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے لیے اور اپنے دین کے کام کے لیے اخلاق کا اللہ نے سب سے اونچا معیار دیا تھا. سب سے اونچا معیار آپ کے پاس اخلاق کا تھا. اس لیے آپ کے سامنے جاہلیت بھی بہت بڑی تھی, بڑی جاہلیت. اس جاہلیت کا مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے نہیں کیا, بلکہ کس سے کیا؟ اخلاق سے کیا, صبر سے کیا. اس لیے جاہلیت ختم ہو گئی اور لوگ محبت کرنے والے ہو گئے. یہی طریقہ ہے کہ اپنی دعوت میں, اپنی محنت میں ایمان بھی, عبادت بھی, اعمال بھی اور اخلاق بھی, کہ اخلاق بھی اونچے کہ دشمن دوست ہو جائے. صحابہ 3 چیزوں کو لے کر دنیا میں پھرتے تھے. اپنا ایمان جو پہاڑوں کے برابر ہوتا تھا ان کے دلوں میں, حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے اپنے ایمان کی وجہ سے. ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے کہ ہاں وہ ہنستے تھے, لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے جیسا ہوتا تھا. غفلت سے نہیں ہنستے تھے, ہنسنے کی بات پر ہنستے بھی تھے, لیکن ایمان اور یقین اور خوف کے پہاڑوں کے برابر. تو اس سے آدمی متاثر نہیں ہوتا حالات سے, اپنے ایمان کے تقاضے پر رہتا ہے. دوسرے نمبر میں کہ اپنے اعمال کے پابند تھے. عبادت ہو, معاملات ہو, سب چیزوں میں جو عمل کرنے کے لیے کہے گئے ہیں اس کے پابند. اور تیسری بات جس کو لے کر دنیا میں پھرے ہیں وہ ان کے اخلاق تھے. ان کے اخلاق دے کر دشمن دوست ہو گئے. لوگوں نے اپنی دشمنیاں چھوڑ دی, ان کے طریقے اختیار کیے. کہ دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے, جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا اخلاق ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے بہتر کسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے, ایمان یقین کی طرف بلاوے اور اعمال بھی اچھے کرے. اور تیسری بات وہ کہتا ہے کہ وانني من المسلمين, میں بھی ایک مسلمان ہوں جیسے آپ مسلمان ہیں, میرے اندر کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے, کوئی نہیں. کہ یہ تواضع اور اخلاق ہے. ایمان, اعمال, اخلاق کی سایت میں ہے. دعوت دینے والوں میں ایمان آوے, یقین آوے, خدا کا خوف آوے, تو حکموں کو چلاوے, نافرمانی سے بچاوے, تقاضے پر لے جاوے, اور اپنے عمل میں استقامت. ایک ایک عمل برسوں تک چھوٹا نہیں ہے. اور تیسرا تواضع اور اخلاق, اللہ کے بندوں کے ساتھ چھوٹا بن کر کے رہے, بڑا بن کر کے نہ رہے. جو بڑا بنے گا اس کی آخرت برباد ہوگی, وہ زمین میں فساد بھی ہوگا. اس لیے بڑا کوئی نہ بنے اس کام کے ذریعے سے. اللہ بڑا ہے, اس کا کام بڑا ہے. اللہ نے جو ہم کو عزت دی ہے وہ کام کی وجہ سے ہے, میری وجہ سے نہیں ہے. حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ تو دین کی وجہ سے دی ہے, ورنہ میری کیا گنتی تھی. فرمایا مجھے تو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا. اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں جب اونٹ چلا کر شام کو گھر واپس آتا تھا تو وہ عورتیں وہ میرے اوپر لتاڑ پڑتی تھی کہ اتنا نادان ہے یہ خطاب کا بچہ, اس کو اونٹ چلانا نہیں آتا. تو مجھے کلیئر کہتے تھے کہ اس کو اونٹ چلانا نہیں آتا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عزت دی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے عزت دین کی وجہ سے دی. تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے ہماری یہ عزت اپنی ذاتی صلاحیتوں سے نہیں ہے, بلکہ کس کی وجہ سے ہے کہ دین کا ایک کام تھا, دین کا ایک نام تھا, دین کی ایک محنت تھی, اس میں لگایا تو اللہ نے عزت دی ہے. اس لیے اللہ کا احسان ہے, اس کی قدر کرنی ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اس لیے صحابہ اخلاق کے ساتھ دنیا میں رہے اور دشمنوں کو دوست بنا دیا اپنے اخلاق کی وجہ سے. اور یہ اللہ کی بشارت ہے کہ جب مخالفوں کے سامنے صبر کے ساتھ اخلاق پیش کیے جائیں گے تو ان کی مخالفت ختم ہو جائے گی اور وہ بجائے دشمنی کی دوستی پر آ جائیں گے, محبت پر آ جائیں گے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو. اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے ان کے درمیان دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہوگی, وہ تمہارا دوست ہو جائے گا, ان سے محبت کرنے والا ہو جائے گا.
جیسے دعوت میں اخلاق چلتے ہیں، جیسے دعوت میں اخلاق چلتا ہے، قربانی چلتی ہے، ایسے دعوت میں اخلاق بھی چلتے ہیں۔ اور ہماری اس دعوت میں اخلاق کی مشق ہے کہ اخلاق کی مشق کرو، خدمت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، دوسروں کو آگے کرو تاکہ وہ کام کریں، دوسروں کی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ، ان کی صلاحیت کی قدر کرو۔ اللہ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، دعوت کے ذریعے سے ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے۔ اسے دعوت ایمان، عمل اور اخلاق کے ساتھ ہوگی تو لوگوں کی صلاحیتیں دین پر آئے گی اور ہم اس خیر کا ذریعہ بنیں گے کہ ہمارے ذریعے سے یہ اس خیر پر آیا ہے اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، بار بار نکلے، ایک مرتبہ نکلنے نہیں ہوتا، بار بار نکلے اور ان چیزوں کی مشق اور محنت کرتے ہوئے نکلے تاکہ ایک طرف ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور دوسری طرف اللہ کے بندے ہیں جو ہیں وہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یہ دعوت کا مطلب میرے دوستوں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا ہے۔ دعوت میں کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا۔ نافرمان بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس بندے کو دعوت دے کر آپ نے حکم پر لگایا، عبادت پر لگایا، توبہ پر لگ گیا وہ، تو اب اللہ کو پسند آ گیا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ذکر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی ندی بھائیوں میں تو جب ان عملوں پر لوگوں کو لگایا جائے گا یہ لوگ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ دعوت میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ایسے دین پر لگاؤ کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ دوسرا کہ لوگ اللہ سے محبت کریں، لوگ بھی اللہ سے محبت کریں کہ ان کو اللہ کے احسان یاد دلاؤ، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو اللہ کی مہربانیاں یاد دلاؤ، ان کو جنت دکھاؤ، ان کو جنت سمجھاؤ، جہنم سے نجات سمجھاؤ۔ ہاں کہ تم اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، تمہاری جنت تیار کی ہے، تمہارے یہ دین دیا ہے، تو اللہ کی نعمتیں جب ان کی سمجھ میں آئے گی تو اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یہ راستہ ایسا ہے کہ بندے اللہ سے محبت کریں، اللہ بندے سے محبت کرے، یہ بہترین دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قائم کی تھی، وہ اس طرح قائم کی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت تیز ہیں، اور دوسرا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دعوت کا ایسا راستہ ہے، اللہ کرے یہ ہماری زندگی میں صحیح طریقے سے چلے تو اللہ کو ہم پر پیار آئے گا، اللہ ہم سے محبت کریں گے، ہم اللہ سے اس کے حکموں سے محبت کریں گے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کا اثر یہ ہے کہ اگر یہ محنت صحیح معنی میں ہوئی تو لوگوں کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، نماز سے محبت، زکات سے محبت، ذکر سے محبت، روزوں سے محبت، خدمت سے محبت۔ ہاں جتنے کام اللہ کو پسند ہے ان کو پسند ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، حضور منع کرے اور روزہ رکھتے، یا رسول اللہ تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو حضور ان کو نیچے اتار دیتے کہ تھوڑا تھوڑا عرفات کے میدان میں بھی روزہ رکھتے جی ہاں، جو روزوں سے محبت ہے جیسے ہم کو کھانوں سے محبت ہے، ہم کو کھانوں سے محبت ہے اور ان کو روزے سے محبت ہے کہ گرمی کا روزہ نہیں کہتے، گرمی کا روزہ، گرمی کے روزے محبت۔ تو کام کا یہی اثر ہے واقعی، اللہ کے ذکر سے محبت، اپنا آرام چھوڑ کر کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آرام چھوڑ کر رات کو عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کی عبادت سے محبت ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب لوگ صحیح روپ سے کام کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، تو پھر دین آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ محبت ہو گئی نا تو دین سے، تو دین آسان ہو گیا۔ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حکموں کی، اللہ کی ذات کی محبت پیدا کرانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو محبوب بنانا، یہ دعوت کی تاثیر ہے کہ لوگوں سے اللہ محبت کریں گے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ صفتیں پیدا ہوگی، ایسی یہ محبت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اس محنت کو اور اس کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ ہمارا تقاضا ہے، ہمارے اوپر یہ تقاضا ہے، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، صبر ثبات کے ساتھ یہ کام ہماری زندگی میں آئے
اور ترتیب کے ساتھ آؤ. ہاں ترتیب ضروری ہے. اگر ترتیب ہو گئی تو کام آسان. روزانہ کے لیے وقت، ہر ہفتے میں وقت، ہر مہینے میں وقت، ہر سال میں وقت، زندگی میں اس کے لیے ایک ترتیب. دو ترتیبیں، ایک اعلیٰ ایک ادنیٰ. اعلیٰ ترتیب میں صحابہ کی تھی کہ ہر صحابی اپنی تہائی زندگی، تہائی طاقت دین پر لگاتا تھا. یہ اعلیٰ ترتیب. ہر سال کے 4 مہینے، ہر مہینے کے 10 دن، یہ اعلیٰ ترتیب. اور ایک متوسط ترتیب کہ بھائی ایک مرتبہ سال میں لگائے، پھر پابندی سے ہر سال چلا لگا، ہر مہینے میں وقت لگا، ہر ہفتے میں وقت لگا، ہر روز وقت لگا، اور زندگی سننا شریعت کے مطابق اللہ کے حرام سے بچتے ہوئے اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے گزاری درمیانی. اللہ توفیق دے تو ان ترتیبوں پر اپنے آپ کو لانا ہے ہمت کر کے. شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے ہر کام میں، پھر جب راستہ کھل جاتا ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. انما العسر یسرا. پہلے دشواری آتی ہے، جب آدمی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں نوازا ہے. جیسے میں نے کہا، اس علاقے میں آپ کو اللہ نے آگے کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے اس راستے میں آگے کیا ہے، سمجھ دی ہے اپنے دین کی، اور چلا رکھا ہے اور چلا رہے ہیں. رکاوٹیں دور کر رہے ہیں، مددیں آ رہی ہیں، سہولتیں آ رہی ہیں کام کرنے میں. اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کام میں آگے بڑھا رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات. اللہ کا حکم ہے خیر کے کام میں آگے بڑھا کرو، خیر کے کام میں آگے بڑھا کرو. عمر یہ سوچتے تھے میں ابو بکر جیسے عمل کروں. ہاں آگے بڑھنے کی بات ہے. اور حضرت ابو بکر کہ حضرت ابو بکر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کام کروں. جیسے حضور نماز پڑھتے تھے ابو بکر ویسی نماز پڑھتے تھے. ہاں اس لیے ہونے گئے. حضرت عمر کی تمنا تھی کہ ابو بکر جیسا عمل کروں. آگے بڑھنے کی بات ہے یہ. اور یہی دین میں مطلب ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اس لیے ہماری دعوت ہے یہ آپ حضرات کو کہ اب تشکیل نہیں ہوگی آپ کی، تشکیل تو نئے لوگوں کی ہوتی ہے، ان کو لانا. پرانوں کی کہ پرانوں کی ترتیب، ان کی تشکیل آپ کی ترتیب کہ کون ہر سال مہینے دینے والے ہیں، کون 10 دن دینے والے ہیں، یہ ترتیب. اور کون ہر سال پابندی سلہ دینے والا ہے 4 مہینے دے کر کے کہ اس کا سلہ کبھی فوت نہ ہو، اس کے 3 دن کبھی فوت نہ ہو. اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. مجھے کہہ رہے تھے کہ 30 سال ہو گئے میرے 3 دن کبھی فوت نہیں ہوئے. 30 سال ہو گئے. ہاں. اور حکومت کی ملازمت بھی ہے، یہ نہیں کہ خالی ہے. اب تو بوڑھے ہو گئے. مجھے کہ 30 برس ہو گئے کبھی 3 دن فوت نہیں ہوئے. ایسے استقامت والے لوگ پیدا ہوئے. تو پھر وہ بھی، ان کے گھر والے بھی، ان کے اولاد بھی، سب دیندار. جی ہاں اللہ تعالیٰ فیضان کہ گھروں میں بھی دین، زلزل میں اولادوں میں بھی دین. جی ہاں کیوں کہ قربانی بھی ہے استقامت کے ساتھ. کہ 30 سال ہو گئے کبھی 3 دن فوت ہوئے، 12 سال ہو گئے کبھی گش فوت نہیں ہوا. ایسا کر رہے 12 سال ہو گئے. استقامت کی بات اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں تو پھر آدمی لگ جاتا ہے. اس لیے نیتیں کریں، بڑے بڑے ارادے کریں. اللہ کو بڑے ارادے پسند ہیں، بڑی نیتیں پسند ہیں. پھر اپنی طاقت لگانا، بڑی ارادے کرنا، بڑی نیتیں کرنا اور اپنی طاقت لگانا. 2 چیزیں حضور نے فرمائی ہیں. علیکم بما تطیقون، حدیث شریف میں ہے علیکم بما تطیقون. جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علیکم بما تطیقون کا مطلب یہ ہے اللہ لزوم کے لیے ہوتا ہے کہ جتنی طاقتیں ملی ہے اللہ کی طرف سے یہ کام کرنے کی، اتنا عمل تو اپنے ذمہ لازم کر لو. اتنا عمل اللہ نے طاقت دی ہے کہ جتنی طاقت دی ہے اتنا عمل تو اپنے اوپر لازم کر لو. طاقت سے اوپر اللہ نہیں کہتا، طاقت سے اوپر کی ذمہ داری خدا نہیں ڈالے گا. تو علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے اتنا تو اپنے اوپر لازم کر لو. دوسرا جملہ ہے فَإِنَّ اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دیتے دیتے نہیں اگتائے گا مگر تم اگتا جاؤ گے اگر طاقت سے زیادہ کرو گے.
فإن اللہ لا یمل حتی تملوا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، جامع باتیں. کہ جتنی طاقت ہے اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. طاقت سے زیادہ کہ طاقت سے زیادہ نہیں کرنا. کیونکہ طاقت سے زیادہ کرو گے تو تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم تک جاؤ گے. یہ دونوں باتیں سمجھائیے. ارشاد. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے امانت داری کا معاملہ کرنا ہے. کیا معاملہ کرنا ہے؟ اخلاص کا معاملہ کرنا ہے. کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، عملوں کو دیکھتے ہیں، صورتوں کو نہیں. اللہ نے طاقت دی ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ میرا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس لیے میں یہ کروں گا. اپنی طاقت کے مطابق اپنی قربانی، اپنی عبادت، اپنی اطاعت اللہ کو دکھانی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کو اپنا آگے بڑھانا دکھاؤ. رمضان کی فضیلت حدیثوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کو اپنا تنافس دکھاؤ. کہ انہوں نے اتنا کیا ہے تو میں اتنا کروں گا، انہوں نے اتنا کیا ہے میں اتنا کروں گا. صحابہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک قربانی دی ہے تو ہمارا خاندان یہ قربانی دے گا. یہ تنافس کہلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. یہی کام کرنے والوں کو اصلی شیوا ہے. اللہ مجھے بھی نوازے، اس میں آپ کو بھی نوازے. اپنی طاقت کے مطابق تو کر ہی ڈالنا. اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں بھائی، جن ابھی اضلاع میں اجتماعات ہیں مختلف ضلعوں میں، تو اپنے اپنے اجتماعات سے کون جماعتیں لے کر چلیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی. اپنے اپنے اجتماعات اپنے اضلاع سے کون جماعتیں لے کر چلیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. ہر ضلع میں الحمدللہ اجتماعات ہیں. کچھ ہو چکے ہیں لیکن اکثر باقی ہیں. تو کون کون وہ بھائی ہیں جو اپنے اضلاع کے اجتماعات سے جماعتیں لے کر چلیں گے؟ 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، اپنے اپنے اضلاع کے اجتماعات سے جماعتیں لے کر چلنے والے. ماشاءاللہ بستورات کی بھی چلے کی جماعتیں بن رہی ہیں اضلاع میں.